تو عید الفطر بس قریب ہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھر میں بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھتا جا رہا ہے اور عید شاپنگ پر پہنچ گئی ہے عروج پر۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ مارکیٹس میں یہ صورتحال ہے۔ فیصل آباد میں بھی معروف مارکیٹس میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کافی زیادہ گہما گہمی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ذرا بات کر لیتے ہیں، اور کوئٹہ کی بھی صورتحال ایسے ہی ہے۔ اور کوئٹہ میں کل ہم سمجھ رہے تھے جب اپنے نمائندے سے سائم بات کر رہے تھے کہ وہاں تو تھوڑی ٹھنڈ ہوگی، بٹ ایکچولی میں وہاں پر بھی گرمی ایک دم سے موسم نے ایسے تیور دکھائے۔ لاہور میں شاید بارش ہوئی، لاہور میں جی بارش ہوئی ہے آج، بالکل کیا حسین بارش بھی، کیا بلکہ یالہ باری ہوئی ہے، وہاں پہ ہیلنگ ہوئی ہے۔ تو جی سکھر سے سہرش ہیں ہمارے ساتھ، اور فیصل آباد سے ہمارے ساتھ محمد کاشف ہیں، اور کوئٹہ سے ہمارے ساتھ منظور احمد موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا لیڈیز فرسٹ کر لیتے ہیں، ہاں جی سکھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ سہرش بتائے گا سکھر میں کیا ماحول ہے، بازاروں میں رش ہے نہیں ہے، اور یہ بتائے گا کہ قیمتیں کنٹرول میں ہیں یا آپ دیکھ رہی ہیں کہ بالکل اسکائی راکٹ کر رہی ہیں؟ جی سائم، قیمتوں کی بات بالکل نہ کیجیے، کیونکہ اگر قیمتوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی خریداری کرنی ہے۔ سکھر کے بازاروں میں شدید رش نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے باز نہیں آتے، چھوٹی عید کی بڑی بڑی تیاریاں لازمی کرنی ہوتی ہیں۔ یقینی طور پر قیمتیں تو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن بازاروں میں دن ہو، دوپہر ہو یا پھر رات ہو، رش اور ہجوم نظر آ رہا ہے۔ بالخصوص خواتین اور بچوں کا زیادہ رش نظر آ رہا ہے، کیونکہ سب کو جو ہے وہ عید پر خوبصورت نظر آنا ہے، اچھا نظر آنا ہے، تو میچنگ کی بھی تلاش جاری ہے اور خریداری جوتوں کی تلاش جاری ہے۔ بیوٹی سیلونز کی اگر بات کی جائے تو سیلونز پہ خواتین کا رش بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہیں بھی دلکش نظر آنا ہے۔ قیمتیں بھلے ہی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوں، لیکن بچوں اور خواتین کی بات اگر کی جائے تو وہ پھر مہنگائی کو درکنار کر دیتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے۔ پچھلے سال کی اگر بات کی جائے اور اس سال کی اگر بات کی جائے تو پھر بنسبت پچھلے سال کے اس سال بازار میں رش کم ہے، لیکن پھر بھی بچوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ بچے باز نہیں آتے۔ بچوں کے لیے والدین جو ہیں وہ انہیں لے کر باہر نکلے ہیں، اور چوڑیوں کی دکانوں پر بھی رش نظر آ رہا ہے، کیونکہ چوڑیاں بھی خریدنی ہیں۔ تو بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ چھوٹی عید کی بڑی بڑی تیاریاں بڑی بڑی قیمتوں کے ساتھ جو ہیں وہ جاری اور ساری ہیں۔ بالکل، یہ تو صحیح کہا، قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ محمد کاشف کی طرف چلتے ہیں فیصل آباد، ان سے جانتے ہیں بھائی فیصل آباد میں بتائیں کیا ٹرینڈز ہیں، کتنی خریداری جو ہے جاری ہے اس وقت؟ بس کچھ ہی دن ہے عید میں، تو رش تو بڑھ گیا ہوگا مارکیٹس میں۔ جی میرے عقل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے، رش جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تقریباً 15 رمضان المبارک کے بعد جو ہے رش جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ اب چاند رات تک جو ہے وہ رش ایسے رہے گا۔ قیمتوں کی اگر بات کر لی جائے، جس طرح کہ سکھر کے اور ملک بھر کے دوسرے شہر ہیں وہاں پر قیمتیں ہیں، تو فیصل آباد میں بھی قیمتیں ایسے ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جو چیز اگر 500 کی ہے وہ 700 800 کی مل رہی ہے، اگر 5000 کی ہے تو اس کی قیمت 1000 سے 1500 روپے جو ہے بڑھ چکی ہے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ خواتین جو ہیں وہ جو ملبوسات خرید رہی تھی جو کہ انہوں نے سلائی کرنا تھا، لیکن اب جو ہے سلائی کا جو خواتین سلائی کا وہ کہتے ہیں کہ اب نئی ٹائم ہے، وقت نہیں ہے سلائی کا، اب وہ ریڈی میڈ میرے عقل میں جو بوانا بازار مارکیٹ ہے جہاں پر ریڈی میڈ سوٹ کی جو ہے بڑی مارکیٹ ہے، خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ ریڈی میڈ سوٹ جو ہے وہ خرید رہے ہیں، جس میں جیسے کہ 2 بار بارش ہو چکی ہے اس ہفتے میں فیصل آباد میں۔ تو بارش سے پہلے موسم جو ہے وہ کچھ اور تھا، اب جو موسم بارش کے بعد اس کے درجہ حرارت جو ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس وقت شہری جو ہیں وہ اس کشمکش میں ہے کہ وہ کس طرح کے جو ہے ملبوسات لون کے خریدیں یا جو ریشمی جو ہے وہ خریدیں۔ اس وقت ریڈی میڈ جو سوٹ ہیں وہی زیادہ جو خواتین ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر جو بچے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ضد کر رہے ہیں کہ رنگ برنگے جو ہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت تو ریڈی میڈ کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے نا، کیونکہ دیکھیں اگر تو فار انسٹنس اس مہینے کسی کی تنخواہیں لیٹ بھی اگر ہوئی ہیں تو وہ پھر ٹیلر میڈ تو کروا نہیں سکتے نا، ظاہر سی بات ہے، ٹیلر پہ ٹائم بھی لیتے ہیں اور ٹائم پہ دیتا بھی نہیں ہے، تو پھر سستے ریڈی میڈ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر جن لوگ مسئلہ ہو جاتا ہے پھر ریڈی میڈ بہت مہنگے ملتے ہیں۔ تو کوئٹہ سے ذرا جان لیتے ہیں، کوئٹہ میں منظور احمد ہے ہمارے پاس۔ منظور آپ بتائیے گا کہ کوئٹہ میں لوگ ریڈی میڈ کپڑوں کی طرف زیادہ رجحان دکھا رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیلرز کے پاس جا رہے ہیں؟
جی دیکھیں، کوئٹہ میں بھی جو عید ہے اس کی تیاریاں جاری ہیں بازاروں میں. آج اتوار کے روز دن میں بھی رش نظر آ رہا ہے. ویسے تو افطار کے بعد رش نظر آتا ہے اور لوگ اس وقت فیملی جو ہے اکٹھے آ کے خریداری کر رہے ہیں. خاص طور پہ بچے اور بچیوں کی چیزیں جو ہیں خریدی جا رہی ہیں. قیمتوں کی جہاں تک بات کی جائے، قیمتیں زائد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیشہ یہ عید کے دنوں میں ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا جو کنسرن ہے والدین کا وہ یہ کہ کوالٹی نہیں ہے. جو چیز وہ خرید بھی رہے ہیں وہ کوالٹی اس کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ان کو پھرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے تاکہ ان کے پسند کی چیز بھی ہو اور معیار میں بھی بہتر ہو. تو لوگ اس تمام تر کشمکش میں اپنی شاپنگ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ بھی ہے وہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو بہت ناپ تول کے خرچ کرتا ہے. ایک چیز یہاں پہ ہے کہ دکاندار جو پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی نسبت اس مرتبہ خریداری اب تک جو ہے اس طرح سے آگے نہیں بڑھی ہے. وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ایڈوانس سیلری کی جو کہ 16 مارچ تک متوقع ہے، وہ مل جانے سے یہ امید ہے کہ بازاروں میں رش بڑھ جائے گا اور جو خریداری کا سلسلہ ہے وہ روایت کے مطابق آگے بڑھے گا. لیکن اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک رش ہے مارکیٹوں میں. عید بازار لگے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ اسٹال لگے ہوئے ہیں. جو روایتی بازار ہیں کوئٹہ کے لیاقت بازار ہو یا اسے ملک کا دیگر مارکیٹیں، وہ روایتی جوش و خروش کے ساتھ وہاں پر خریداری کا سلسلہ جاری ہے، رش بھی جاری ہے. لیکن مہنگائی نے کافی لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. جی ٹھیک ہے. منظور احمد، محمد کاشف، سہرش کوکر، آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور آپ لوگ بھی جائیں اپنی اپنی شاپنگ کریں. منظور نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو ایک ایڈوانس سیلری ملے گی اور وہ 16 مارچ تک متوقع ہے. کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ بات ہے ویسے. ایڈوانس ایک سیلری مل گئی ہے جو ملنی چاہیے تھی اور ایڈوانس والی بونس الگ مل رہا ہے. تو کیا بات ہے. سرکاری ملازمین بچپن میں ہمیں مشورہ دیا تھا جی سرکاری جاب نہ کرنا. ہاں ڈھونڈتا ہوں سر. اچھا چلیں جناب، موونگ فارورڈ. آپ کو ذرا جب ہم عید کی شاپنگ کے حوالے سے باتیں کر ہی رہے ہیں اور عید پہ لوگوں کی کچھ خاص علاقوں کی کچھ خاص روایات ہوتی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شلوار قمیض کے ساتھ ٹوپی یا پھر پگڑی کچھ علاقوں میں پہنی جاتی ہے. کچھ روایات کا، کچھ کلچرز کا حصہ ہے. چمن کی پشتون قبائل کی ثقافت کا اہم ترین حصہ ہوتی ہے جناب. اس لیے ٹوپی اور پگڑی کے بغیر عید کی شاپنگ مکمل نہیں ہوتی. تو آپ کو ذرا رپورٹ کر رہے ہیں اختر گلفام. اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں ان کا ایک پیکج. عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی چمن کے بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے. شہری عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ثقافتی ٹوپی اور پگڑی، جسے پشتوں میں لنگی کہا جاتا ہے، خریدنے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، جو پشتونوں کی ثقافت اور پہچان کی علامت سمجھی جاتی ہے. عید آتا ہے تو لوگوں کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے ٹوپی پہنے. یہ ٹوپی تو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. یہ پشتون ثقافت کی ایک مثال ہے. ہمارے ساتھ ادھر 900 سے لے کر 25,000 تک ٹوپیاں ہے. قسم ٹوپیاں ہے، ریسی ہے، زرداری ہے، جمالی ہے، وغیرہ مختلف ٹوپیاں ہمارے ساتھ ہیں. یہاں ٹوپیاں اکثر مختلف رنگوں اور منفرد ڈیزائنوں کی ہوتی ہے. میں نے یہ بلوچی ٹوپی پسند کی ہے عید کے لیے. ٹوپی کی طرح دستار لنگی پشتون ثقافت کا اہم حصہ ہے، جو ان کی معصومیت اور علاقائی پہچان کو نمایاں کرتی ہے. یہ ہمارا ثقافت ہے. عید پر میں لنگی پہنے گا. ہمارا عید کا بہت بڑے خوشی والا دن ہے کہ یہ پگڑی ہم باندھے. دکانداروں کے مطابق عید قریب آتے ہی ٹوپیوں اور پگڑی کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے. عید کے موقع پر ٹوپی اور لنگی کی خریداری ثقافت سے محبت اور روایت کی خوبصورت جھلک پیش کر رہی ہے. کیمرہ مین آیت اللہ کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، چمن. میں تو ان کی کوالٹی دیکھ کے حیران ہوں، کتنے زبردست طریقے سے اتنی خوبصورت کلرز میں یہ مل رہی ہیں، اویلیبل ہیں لوگوں کو. تو کیا ہی بات ہے جی. چمن میں ہم نے دیکھا بڑی زبردست. اچھا جی.